اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 30 سے ہو رہا ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور یہ خبر پھیل گئی تو شہر کی عورتوں نے کہا، امرۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، کہ عزیز کی بیوی جو ہے اپنے غلام کو ہی اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس عورت کو اپنے غلام سے محبت ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی اونچے طبقے کے یہ لوگ، اور وہ پھر ایک اعلیٰ سردار کے ہاں مقیم تھے، تو اب عورتوں نے کہا کہ یہ اپنے غلام کو ہی اپنے قابو میں نہ لا سکی، تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب جب عزیز کی بیوی نے یہ سارے طعنے سنے، ارسلت الیہن، تو ان کو بھلا بھیجا۔ وآتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک دعوت تیار کی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک عورت کو ایک ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکلو۔ یعنی اب وہ طعنے برداشت نہ کر سکی، اور اس نے ان عورتوں کو دکھانا چاہا کہ جس کو میں قابو میں نہ کر سکی تو اب تم بھی اپنی چال آزما لو۔ فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے آپ کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ ان کا روب برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا مگر ناکام ہو گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور آخر کار انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ وقلنا حاشا للہ، اور مایوس ہو کر بولیں کہ سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، کہ یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ یعنی مخالف جنس اور حسن کے آگے جو اپنے آپ پر اتنا قابو رکھے اور پاکیزگی اور تقدس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، تو ظاہر بات ہے ان عورتوں نے لامحالہ یہ کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ، یعنی تقدس پاکیزگی کا پیکر، اس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی کہ اپنے غلام کو ہی قابو نہ کر سکی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا ہے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پکارا اپنے رب کو اور دعا کی کہ اے اللہ، کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید ہو جاؤں بجائے اس کے کہ میں ان عورتوں کے مکر و فریب میں، ان کی چال میں آ جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے ان کا یہ مکر، یہ فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے چال میں آ جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور دور کر دیا ان کا مکر و فریب، ان کی چالیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی تھیں ان لوگوں پر نشانیاں، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ قصوروار جو ہے عزیز مصر کی بیوی ہے، لیکن وہ اب بدنامی کافی ہو گئی تھی، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو لَيَسْجُنُنَّهُ، یوسف کو کچھ دیر کے لیے قید کر دیا جائے، حتیٰ حین، کہ اس سے جو ہے وہ بدنامی کا اثر وہ ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ یقین آئے گا کہ یوسف علیہ السلام ہی گناہ گار ہیں، اور دوسرا یہ جو ہے عورت، یہ بھی اس کا دل کسی اور طرف لگ جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ اپنے نیک پاکیزہ بندے کے لیے، کہ ایک تو عورتوں کے مکر فریب سے ان کو بچایا،
اور دوسری طرف جیل میں مطلب ان کے لیے ایک تنہائی اور مزید علم اور اپنے حکمت کی جو ہے باتیں سکھانے کا اور ان کو عمل میں لانے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کر دیا۔ تو یہ آیت نمبر 35 تک ہم آ گئے۔ تو یہ قرآن کریم اپنی آیات بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور یہ انتہائی مطلب کہ اللہ نے کہا کہ آسان ہے، اس پہ سوچیں، غور کریں۔ اور دوسرا کہ انسان کو اللہ نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا، اور جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ہدایت کے لیے یہ وحی بھیجی ہے، تو اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعید ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اس سے اعراض کریں گے، یعنی قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کی وحی کا علم حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو روز محشر ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔